ڈائگنوسس جو ہے وہ ہم کرنے کے اہل ہیں. 7 لوگ ہمارے انڈر آبزرویشن تھے، چائنیز اور پاکستانی، مختلف شہروں میں پاکستان کے، اور ان کے سیمپلز ہم نے کل چیک کیے ہیں کرونا وائرس کٹس کا استعمال کرتے ہوئے. اور اگین بڑی اچھی خبر یہ ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ 7 کے 7 نیگیٹو ہیں. چائنا میں نیو ایئر کے حوالے سے یہ جو پیریڈ ہے فرسٹ ویک آف فیبروری، اس میں فلائٹس میں ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والی فلائٹس بہت کم ہو جاتی ہیں کیونکہ پیسنجرز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن آج سے چائنیز فلائٹس جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں. میں کل بھی اور آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپنی ٹیموں کے ساتھ خود موجود تھا. کل ہم نے فل ریہرسل کی. آج جب پہلے مسافر آئے چائنا سے تو ان کو میں نے خود ریسیو کیا. پورا سسٹم جو ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اس سب کو جانچا، اور اللہ کا شکر ہے اگین کہ ہمیں کوئی سسپیکٹ یا مشتبہ شخص یا مسافر ایسا نہیں ملا کہ جس کو ہمیں انڈر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے ہاسپٹل میں. یاد رہے جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی چائنیز یا کوئی بھی پاکستانی چائنا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ وہ 14 دن کے وہاں پہ ڈیزیز فری پیریڈ نہ گزار لے، جسے ہم کوارنٹائن کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہم نے بیریئر کریٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے لوگ اور ہمارے بچے ایک بڑی حد تک محفوظ ہو گئے ہیں اس 1 مئی کی وجہ سے. آج جو فلائٹ آئی اس میں چائنیز بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، اور ان کو ہم نے اپنے طے شدہ پلان کے مطابق ریسیو کیا اور ان کو جہاں ضرورت تھی وہ میئرز لیے، ان کے ہیلتھ ڈیکلیریشن فارمز لیے جو کہ اسپیشلی ہم نے اس مقصد کے لیے بنایا، اور اوور آل صورتحال کافی تسلی بخش ہے. آج میں نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے کہ جس میں تمام صوبوں کے اور تمام سیکٹرز کے نیشنل لیول پہ ان کے ہائی آفیشلز نے شرکت کی ہے، اور ہم نے ریویو کیا ہے صوبوں میں صورتحال کا، اور اس میں کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے اوپر ہم اگلے 24 گھنٹے پہ عمل درآمد کریں گے اور اپنے نظام کو مزید بہتر کریں گے اور اپنے پورٹ آف انٹریز کو مزید مستحکم کریں گے. یہ تو چند باتیں تھیں میری طرف سے. آج کی جو خصوصی بات ہے پریس کانفرنس کی وہ ہے کہ پاکستان میں چین کے جو سفیر ہیں ہز ایکسیلنسی یاؤ جنگ، he is with me, he's sitting on the right side, and we have especially requested him to speak with the people of Pakistan through you and also reassure and share from his perspective what he is seeing in Pakistan, the preparations, as well as what information he has from his capital Beijing about the situation of the outbreak and about the situation of the people in general, but especially Pakistani people in China, and especially the students, because obviously we are all very concerned about them. So he will be talking about these few points.
and then we will take some questions and answers once he has spoken. जहाँ आपको समझें कि इसकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है तो I will myself try to translate what he is going to say. So it is my pleasure to invite His Excellency Ambassador of China Yao Jing to address this press conference. Yes, please come to this. Yeah, that's okay. Good afternoon. Assalamu alaikum. This is the only Urdu, and maybe not Urdu, I can speak and say. I'm very honored, and I thank that the media friends for your kind attention, and also appreciate the Honorable Minister of Health for his, I think, daily contacts with our embassy, with us, regarding the monitoring of the situation of this coronavirus. And I would like to just brief a little about the outbreak. I think that the situation is still quite serious in China. Till this morning, there are 17,000 confirmed cases, and there are 21,000 suspects, and 361 people unfortunately died, and 512 have been killed. There's a good development is that right now we have more killed than the fatalities. So this means that we have grasped maybe more experience that in dealing with this challenge, in dealing with this disease. As far as the Chinese government or China is concerned, I think that since this outbreak, since 22nd of January, that the Chinese government started a series of restriction measures. It happened exactly during our Spring Festival holidays. So the first measure was extension of our Spring Festival holidays. Previously it was 1 week. Right now we had 10 days till yesterday. Second is that we stop or suspend all the public celebrations and events. And thirdly, that we impose very strict movements of the communities and the people in China, because the people-to-people contact could be the major channel of contamination. So in China, we have very strict imposition of the movement, and basically by the transportation and these things. Second is that we are doing everything to monitor and follow the development of this coronavirus. And we are doing our every efforts trying to trace or have a kind of research to have an early effective treatment or the medication of this virus. And thirdly is that we are in constant contact with WHO, World Health Organization, and other countries to be transparent and responsible, to brief development and to brief what we are doing against this. And the Director General of WHO visited China, I think 3 days ago, and I think he appreciated all the efforts China has been doing since the late January. Although that the WHO has announced it is an international emergency, it's a kind of public health emergency of international concern, but the WHO also appreciates the Chinese efforts
in curtailing or containing this outbreak. And the WHO definitely does not recommend any trade or travel limitations or restrictions as far as China is concerned. So this is what China is doing. I think that we are confident when faced with this kind of challenge, we would have the capability, have the confidence, have the determination to overcome this plague or this challenge for us. Second, I think China is responsible. China is responsible for its own people. China is responsible for the international community. China, of course, is more responsible for its friends. As far as Pakistan is concerned, first of all, that we are very much appreciating the moral